دوستو، ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ جو اس سبق کو پا لے وہ دانا کہلاتا ہے، اور جو سبق نہ پا سکے اسے بے وقوف کہنا چاہیے۔ دنیا کے 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ساتھ کم از کم 100 سال سے ایک ہی کہانی بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ پچھلے 5 دنوں سے میں غزہ کے مختلف علاقوں، رفا خان یونس اور بیت حنون میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ میرے لیے نیا نہیں ہے۔ غزہ کی مسجدیں، اسپتال، سکول، پولیس اسٹیشن، سرکاری دفاتر، صنعتی ادارے، ہوٹل اور کئی مارکیٹیں اسرائیلی بمباری سے تباہ کی جا چکی ہیں۔ اس تباہی کو دیکھ کر مجھے 2006 کی لبنان اسرائیل جنگ کے دوران بیروت سے لے کر کانا تک تباہی یاد آ رہی ہے۔ آج دوپہر غزہ کی تحت مسجد کی تباہ شدہ مینار دیکھ کر مجھے جنوبی لبنان کے شہر کانا کی وہ مسجد یاد آئی جس کی چھت گر گئی تھی لیکن اس کے ایک مینار کا نیلا گنبد سلامت تھا۔ غزہ کے ایک تباہ شدہ سکول دیکھ کر مجھے 2003 میں عراق کے شہر تکریت کا وہ اسپتال یاد آ رہا تھا جس کو میری آنکھوں کے سامنے امریکی ٹینکوں نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا، اور اس ڈھیر کی فلم بنانے کے لیے بھی مجھے امریکی فوج کے ایک کرنل سے اجازت لینی پڑی تھی۔ غزہ کے انٹرنیشنل امریکن سکول کے ملبے میں طلبہ و طالبات کی کتابیں اور کاپیاں بکھری دیکھ کر مجھے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اقوام متحدہ کے زیر انتظام چلنے والے ایک سکول کا ملبہ یاد آ گیا جو نومبر 2001 میں امریکی طیاروں کی بمباری کے دوران کئی گھنٹوں تک میری پناہ گاہ تھا۔ اس ملبے میں پناہ کے دوران افغان بچوں کی کاپیوں میں ہوم ورک پڑھ کر وقت گزارتا رہا۔ غزہ کی تباہی دیکھ کر مجھے لبنان، عراق اور افغانستان کی تباہی یاد آ رہی ہے۔ غزہ کے اسپتالوں میں پڑے زخمی بچے دیکھ کر مجھے بیروت، بغداد اور کابل کے اسپتالوں میں پڑے زخمی بچے یاد آ رہے ہیں۔ ان سب کی ایک ہی کہانی ہے اور ان سب کا ایک ہی جرم ہے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں۔ غزہ میں میرے ٹیکسی ڈرائیور کا نام مروان ہے۔ وہ 2 سال اسرائیل کی جیل میں گزار چکا ہے۔ بیروت میں میرے ٹیکسی ڈرائیور کا نام ابو جعفر تھا۔ وہ 4 سال اسرائیلی قید میں گزار چکا تھا۔ آج شام جب مروان مجھے قید کی کہانی سنا رہا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ میں یہ کہانی پہلے بھی سن چکا ہوں۔ ایسی ہی کہانی مجھے بیروت میں ابو جعفر نے سنائی تھی۔ مروان کی کہانی سن کر میں ایک گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ 1 ارب مسلمانوں کی قید کی کہانی ہے۔ غزہ میں آ کر میں خود کو بھی ایک قیدی محسوس کرتا ہوں۔ غزہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ 41 کلومیٹر لمبی اور 6 کلومیٹر چوڑی اس جیل کو ایک طرف سے اسرائیلی ٹینکوں نے، اطراف سے سمندر میں اسرائیل کے بحری جہازوں نے گھیر رکھا ہے۔ چوتھی طرف مصر کی سرحد ہے جہاں سے فلسطینیوں کی آمد و رفت کافی مشکل ہے۔ غزہ کی فضاؤں میں ہر وقت اسرائیل کے جنگی جہاز پرواز کرتے نظر آتے ہیں۔ غزہ سے فلسطین کے علاقے رملہ میں جانا ہو تو اسرائیل کی فوجی چوکی سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسرائیل کے ٹینک ہر وقت فلسطینیوں کے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ پرسوں خان یونس کے علاقے میں مجھے سڑک پر ایک لڑکی کی لاش نظر آئی۔ مروان نے ٹیکسی روک کر آس پاس دیکھا تو قریبی کھیتوں میں چھپے لوگوں نے اشارہ کیا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ۔ ہم فوراً کچھ آگے چلے گئے اور رک کر صورتحال کا جائزہ لینے لگے۔ پتہ چلا کہ یہ لڑکا اپنی گدھا گاڑی پر سبزی لے جا رہا تھا کہ اسے کھیتوں کے پاس ایک اسرائیلی ٹینک نظر آیا۔ فلسطینی لڑکے نے گدھا گاڑی روکی اور نیچے اتر کر ایک پتھر اٹھا لیا۔ پتھر لے کر وہ ٹینک کے قریب گیا اور ایک اسرائیلی فوجی کو دے مارا۔ جواب میں اسرائیلی فوجی نے اپنی گولی سے فلسطینی لڑکے کا سینہ چھلنی کر دیا، اور پھر جو کوئی بھی لاش اٹھانے کے لیے آگے گیا اس پر گولی چلائی گئی۔ مروان نے بڑے فخر سے کہا کہ ہمارے بچے اسرائیلی ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں سے کرتے ہیں اور موت کو ایسے گلے لگاتے ہیں جیسے ماں اپنے بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ یہ سن کر میں خاموش رہا۔ کچھ دیر مروان بھی خاموش رہا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں اسرائیلی ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں سے کرنے والے فلسطینی بہادر نہیں؟ میں نے اسے جواب میں کہا کہ ٹینکوں کا مقابلہ پتھروں سے کرنے والے یقیناً بہادر ہیں، لیکن بہادری اور بے وقوفی میں فرق ہونا چاہیے۔ ٹینک کا مقابلہ اگر ٹینک سے نہیں ہو سکتا تو کم از کم رائفل سے کرنا چاہیے، لیکن ہم مسلمان شوق شہادت میں ٹینکوں پر پتھر برسانے لگتے ہیں اور دشمن کی بجائے صرف اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ ہمیں جس قسم کے حالات کا قیدی بنا دیا گیا ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں آئندہ نسلوں کو علم کے ہتھیار سے مسلح کرنا ہوگا۔ اگر علم کا ہتھیار ہمارے پاس موجود ہو اور ہم آپس میں لڑنا بند کر دیں تو پھر ہماری بہادری ہمیں اس مقام تک لے جا سکتی ہے جہاں صلاح الدین ایوبی نے پہنچ کر بیت المقدس کو آزاد کروا لیا تھا۔ یہ سن کر مروان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ 1967 میں اسرائیل نے غزہ سے لے کر صحرائے سینہ تک قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیلی فوج قاہرہ کے دروازے تک پہنچ گئی تھی، لہٰذا 1973 میں مصر اور شام نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا۔ سعودی عرب اور پاکستان نے بھی اربوں کی مدد کی، یہاں تک کہ پاکستان ایئر فورس نے اسرائیلی طیارے مار گرائے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی مدد سے جنگ بندی کروا کر اسرائیل کو بچا لیا، اور پھر اسرائیل نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے مصر کا مقبوضہ علاقہ چھوڑ دیا، لیکن غزہ پر قبضہ برقرار رکھا۔ 2005 میں غزہ کا قبضہ چھوڑ کر اسے ایک انسانی جیل میں تبدیل کر دیا اور یہاں حماس کو الفتح سے لڑوا دیا۔
مروان کو سمجھ آ چکی تھی کہ علم اور اتحاد کے بغیر مسلمانوں کی بہادری کسی کام کی نہیں۔ ہم متحد نہ ہوئے تو ہمارے دشمن ہمیں دہشت گرد قرار دے کر اسی طرح مارتے رہیں گے جیسے غزہ میں مار رہے ہیں۔ مغرب کی جن فیکٹریوں کے میزائل غزہ پر برسائے گئے، انہی فیکٹریوں کے میزائل امریکی جاسوس طیارے پاکستان کے قبائلی علاقوں پر بھی برساتے ہیں۔ پاکستانیوں کو فلسطینیوں کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ پاکستانی معاشرے کو روشن خیال اور بنیاد پرستوں کی تقسیم سے بچانا چاہیے اور اندرونی استحکام پیدا کرنا چاہیے۔ اپنوں کے ساتھ بندوق کی زبان میں نہیں بلکہ اس زبان میں بات کی جائے جو ہمارے حکمران امریکہ اور بھارت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل نے مغرب کی مدد سے غزہ کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دی ہے، لیکن اس جیل کو توڑنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، ورنہ دشمن گھیرا ڈال کر ہمیں بھی ہمارے اپنے وطن میں قیدی بنا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔